اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اس حاکر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، برا چاہنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سامعین ذوی احترام، میرے سونے نبی مصطفیٰ جان رحمت کا سر تپا نور مجسم اور پیکر حسن و جمال بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور کا سر انور سبحان اللہ، حضور کا چہرہ انور ماشاء اللہ، حضور کا سینہ انور الحمدللہ، میرے سونے نبی کا سارا سر تپا نور مجسم پیکر حسن و جمال، آپ کی سیرت ہو، آپ کی صورت ہو، آپ کی رفتار ہو، آپ کی گفتار ہو، سب منفرد اور یکتا ہے۔ میرا سونا نبی ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ نے جب حسن دیا تو لازوال حسن عطا فرمایا، ساری کائنات میں جب حسینوں کو پیدا فرمایا پھر سونے میرے نبی جیسا کوئی حسین پیدا نہیں فرمایا۔ ساری کائنات میں جب تذکرے حسن و جمال کے ہوئے تو جیسا تذکرہ میرے سونے نبی کا تذکرہ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا، ایسا بھائی کائنات میں کوئی دوسرا مجھے نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے آئے لیکن سونا سونا ہے، میرا نبی میرا نبی۔ حضرت وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے پاک کلام قرآن مجید کی سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ سادہ لفظوں میں زبان تو مصطفیٰ کی ہے، بولتا خدا ہے۔ حضرت جی ہمارے ہم پنجابی ریجن سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہماری مائیں جب لاڈ میں آتی ہے نا جی، لاڈ میں تو وہ کہتی میرا سونا، میرا چن، میرا مٹھڑا، ہاں جی۔ تو اب میں قربان جاؤں، وہ ذات جو بے مثل و بے مثال ہے، جب اس کو اپنے محبوب کے اوپر پیار آیا نا تو فرمایا والنجم اذا ہوا، میرے سونے ستارے محمد کی قسم ہے، ہے نہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وہی بات کرتے ہیں جو میں ان سے حکم فرماتا ہوں، میں وہی کرتا ہوں۔ زبان تو مصطفیٰ کی ہے لیکن اس پر بول خدا رہا۔ ایک اور مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، رب کریم نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى، چاند کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے،
مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت کہ والضحیٰ سے مراد جمال نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور واللیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے عنبری اور بال مبارک کے لیے بطور کنایہ استعمال ہوا۔ بات وہی ہے، جب پیار آ جائے نا تو پھر حضرت مختلف قسم کے میرا سونا، میرا چن، میرا مٹھڑا، رب سونے نے بھی اپنے محبوب کو اسی طرح خوبصورت خوبصورت الفاظات سے، القابات سے نوازا ہے جیسا میرے نبی کو نوازا گیا، قیامت کی تاریخ تک اب کسی اور کو نہیں نوازا جا سکتا۔ جو محبوب کے حق میں آ گیا سو آ گیا۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، یہاں پر میں ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناؤں۔ آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ خواجہ صاحب کی کیا بات ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں بھائی، سبحان اللہ، ہر ولی اللہ کا سبحان اللہ، لیکن جو خواجہ صاحب میں بات تھی وہ کیا بات تھی؟ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کافروں کو اس فقیر نے کلمہ پڑھایا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں یار حضرت بندہ، میں نے زندگی میں صرف 60 لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور میں اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا ہوں جناب، میں نے 60 کافروں کو مسلمان کیا۔ 90 لاکھ کافروں کو جس نے کلمہ پڑھایا ہونا ہے، اللہ نے کیا شان عطا کی ہونی اس کو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ کرم کیسے ہوا آپ کے اوپر؟ آپ کے زمانے کے اندر، آپ کے دور کے اندر اور بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں، اور بھی فقیر ہوئے ہیں، لیکن جو نوازشات، جو کرم آپ کے اوپر ہوا ہے وہ ہم کو کہیں اور نظر نہیں آتا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ایک تو یہ مشہور زمانہ کلام ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کو صرف حضور سے ہی نہیں، حضور کی آل سے بھی بڑی پیار تھا۔ سرکار اور آپ کی آل کی محبت کے بغیر کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ خواجہ صاحب سے سوال کیا، قبلہ یہ اتنا مقام آپ نے کیسے حاصل کر لیا؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی محمد، اے اللہ کے بندے، میں تجھے راز بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ کافروں کو کیسے میرے ہاتھ پر ایمان کی دولت نصیب فرمائی، 90 لاکھ کافروں نے کیسے کلمہ پڑھا، میں تجھے اس کا نسخہ بتا دوں۔ منم خان کے سے ہوئے محمد خواجہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے در رسول کی خاک کو اٹھا کر، میں نے در رسول کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال لیا ہے۔ منم خاک کے در محمد اسیر محمد۔ آپ فرماتے ہیں میں تو سونے کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں، قیدی ہو گیا ہوں بھائی، ہمیں تو اور کوئی سمجھ میں آتی نہیں بات۔ ہم نے تو در رسول کی خاک کو اٹھایا، اپنے سر پہ ڈال لیا، ہاں جی، اور زلفوں کا اسیر ہو گیا، قیدی ہو گیا زلفوں دا۔ اس نے مصطفیٰ کا میں قیدی ہو گیا، جمال مصطفیٰ میں کھو گیا۔ پھر فرماتے نماز میں ہر وقت نماز عشق کی پڑھتا رہتا ہوں، ہر وقت۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا جی، تو آپ کا منہ کدھر ہوتا ہے؟
کعبے کی طرف، ٹھیک ہے نا جی. یعنی ہر نماز کے لیے جہت کا ہونا ضروری ہے. فجر پڑھیں تب بھی قبلے کو منہ ہوگا، ظہر پڑھیں تب بھی، عصر پڑھیں تب بھی، آپ عید کی نماز پڑھیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھیں، آپ نفل کی نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، آپ کی جہت کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ جہت مقرر نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں عشق کی نماز پڑھتا ہوں. نماز عشق ہر دم می گزارے، میں ہر وقت نماز عشق ادا کر رہا ہوں. ہم نے سوال کیا خواجہ صاحب ذرا یہ تو بتائیے ہر نماز کے لیے قبلے کا ہونا، جہت کا ہونا ضروری ہے، آپ کا قبلہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں بپیش قبلہ روئے محمد، ہم نے رخ انور مصطفیٰ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے. میں ہر وقت نماز عشق ادا کرتا ہوں اور میرا قبلہ چہرہ مصطفیٰ ہے. ہاں جی، کیا کسی نے خوب کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا آئینہ نہ کسی بزم خیال میں نہ کسی دکان آئینہ ساز میں. فرماتے ہیں نماز عشق ہر دم می گزارے، بپیش قبلہ روئے محمد. اور پھر کہتے ہیں زمانہ بند در شب لیلۃ القدر. دنیا جو ہے نا جی، دنیا اسی کے اندر ابھی تک گرفتار ہے کہ شب قدر مل جائے. یار 21ویں کی رات شب قدر ہوتی ہے، 23ویں کی ہوتی ہے، 25ویں کی ہوتی ہے، 27 کو سارے مل جاتے ہیں. چلو جی یار ایک رات سارے مل کے کرو یار عبادت کو. زمانہ بند در خیال شب لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر، اسی کی فکر کے اندر لگے ہوئے. زمانہ بند در خیال لیلۃ القدر، حسن بندر گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ صاحب کہتے ہیں او بھائی مجھے تو ابھی سرکار کی زلفوں سے ہی فرصت نہیں ملی. دنیا ادھر گم رہتی ہے، ادھر گم رہے، ہمیں اس کے اندر جو ہے ابھی فرصت نہیں ملی سرکار سے. حضرت جی اگر اس بندے کو فرصت نہیں نہ ملی تو آج دیکھو خواجہ خواجہ ہو رہی ہے. ہندوستان میں لاکھوں اللہ کے ولی ہیں لیکن خواجہ غریباً نواز جیسا کوئی نہیں. ہاں سارے ولی، ہم کسی کو کم نہیں مانتے، لیکن بھائی نصیب اپنا اپنا نا، اللہ جس کو جو مرضی عطا کرے. حضرت جی پاکستان کے اندر بے شمار اللہ کے ولی موجود ہیں، لیکن ایمان سے بتائیے حضور فیض عالم جیسا کوئی ہے؟ ہزاروں ولی ہیں اللہ کے، لیکن حضور خواجہ بابا فرید گنج شکر جیسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں. بھائی اللہ کے بڑے بڑے ولی ہوئے، اپنا اپنا نصیبہ ہوتا ہے جس کو جتنا اللہ سونا عطا فرما دے. خواجہ صاحب کو جو عطا فرمایا کمال عطا فرمایا. اب یہ خواجہ صاحب ہی نہیں، حضور کے چہرے انور کے یہ ذات مصطفیٰ کے اسیر تھے. لوگ خواجہ صاحب نہیں تھے. ہم اہل بیت سے بات شروع کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی، جب آپ نے اس نے مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا. اب سنا علی شیر خدا ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر کوئی نہیں، اور صحابہ کی ایک خاصیت تھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. صحابہ کی ایک خاصیت بالخصوص اہل بیت اطہار. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے پیارے محبوب کی اہل بیت سے تمام قسم کے رجس کو، نجس کو، تمام قسم کی غلاظتوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے. یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ پاک لوگ ہیں، پاک سوچیں، پاک دماغ، صاف دل، منور ایمان والے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی نے جب رخ انور دیکھا نا تو حضرت علی فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. آپ فرماتے ہیں
نہ میں نے سونے سے پہلے کوئی سونے جیسا دیکھا، نہ حضور کے بعد کوئی حضور جیسا دیکھا. ہاں جی، حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایسا ہونا کوئی نہیں بھائی. حضرت گرامی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے یار. میں کہتا ہوں یار کیا ان لوگوں کا کیا تصور کیا تھا، ان لوگوں کا نظریہ اور سوچ کیا تھی، مجھے ابھی تک ان کی پرواز کا اندازہ نہیں ہو سکا. رب سونے نے کیا یار ان کو پرواز عطا فرمائی. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إدحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ارشاد فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاندنی رات کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے آستانہ عالیہ سے، اپنے دولت خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا. کہتے تھے 14ویں کی رات تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے حلۃ حمراء، آپ نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا. اور اب میں جب رخ انور کو دیکھ رہا ہوں نا، تو کہتے ہیں ایک نظر میری چہرہ انور پر تھی، حضور کے چہرے پر، ایک نظر سے میں چاند کو دیکھ رہا ہوں. کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کبھی میں چاند کو دیکھ رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے پوچھا اے جابر کیا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں چاند خوبصورت ہے یا آپ کا چہرہ انور خوبصورت ہے. آقا جی مسکرا کے فرمانے لگے پھر بتاؤ کس نتیجے پہ پہنچے. اب یہ صحابی کی بات ہے، صحابی رسول ہے حضور کے سامنے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے چاند کو بھی دیکھا، میں نے آپ کے رخ انور کو بھی دیکھا، پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یا رسول اللہ چاند آپ کے رخ انور سے خیرات لے کے چمک رہا ہے. تاجدار گولرا کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، او جانان کے جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور جس شان تو شانہ سب بڑیاں مل کے پڑھیے سبحان اللہ. ذرا آواز نکالیے سبحان اللہ. ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، او کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جالڑیاں. یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حضور بے مثال ہے، یہ صحابہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ تم نے اپنے نبی کو بے مثال ماننا ہے. ہمارا وہی عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو علی المرتضیٰ شیر خدا کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے. ہم کوئی نیا عقیدہ نکال کے نہیں لے آئے، ہمارے پاس وہی عقیدہ ہے. ہاں جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے. آپ سرور کونین کے حسن و جمال کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے، آپ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلالع الوجہ تلالع القمر لیلۃ البدر. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان باروب اور انتہائی پروقار شخصیت کے مالک تھے. آپ کا چہرہ انور 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا.
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ہاں یار حضور کیا بات ہے یار، وہ جس بھی جگہ سے گزرے ہیں، جس بھی مقام سے گزرے ہیں، جس بھی نسل پاک سے گزرے ہیں، جن بھی گلیوں سے گزرے ہیں، جن بھی راہوں سے گزرے ہیں، جن بھی اذہان سے گزرے ہیں، جن بھی سوچوں سے گزرے ہیں، ہر جگہ کو میرا سونا معطر ہی کرتا چلا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ سونے کا جہاں جہاں سے بھی گزر ہوا نا، وہ ذہنوں کو معطر کرتا چلا گیا، وہ گھروں کو پاک کرتا چلا گیا، وہ سینوں کو منور کرتا چلا گیا۔ اب اتنا خوبصورت تخیل، بھائی جس کی جتنی پرواز، ہر ایک نے اپنی پرواز کے مطابق ہی بات کرنی ہے نا جی، اس کی اڑان اتنی ہی ہوگی۔ جو جتنا ماہر غوطہ لگانے والا ہوگا وہ اتنے ہی موتی زیادہ لے کر اپنے ہاتھوں میں آئے گا۔ ہمارے ماضی بعید کے اندر امام اہل سنت مجدد دین و ملت جب سونے کی بات کرتے ہیں فرماتے ہیں لم یأتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کس طوفاں ہوش ربا، من دار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نیا پار لگا جانا۔ حضرت سیدنا ہند ابن ابی حالہ کا یہ تخیل ہے، یہ تصور ہے۔ آئیے اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھتے۔ آج حضور کا ہمیں دیوانہ کہا جاتا ہے نا، تو ہم دیوانگی میں اتنا آگے کیوں بڑھے ہیں؟ کیونکہ ہم نے جس بھی صحابی کو دیکھا ہے حضور کا دیوانہ ہی نظر آیا ہے، ہم نے جدھر بھی دیکھا ہے۔ یہ تو میں برکت کے طور پر چند صحابہ کا نام لے رہا ہوں، اور وقت کے دامن میں اتنی وسعتیں نہیں ہیں میں آپ کو ایک ایک صحابی کا بتاؤں۔ چند صحابہ کا بھی پتہ چل گیا تو پتہ چل جائے گا صحابہ کا انداز کیا تھا، ان کا نظریہ، ان کی سوچ کیا تھی۔ چند بھی صحابہ کا پتہ چل گیا۔ اب اگلے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما ضیغ من فضة رجل الشعر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ اتنا سفید تھا، اتنا سفید تھا گویا کہ قالب میں چاندی ڈھالی گئی ہو۔ آپ کے بال مبارک کسی قدر سیدھے اور گھنگریالے تھے۔ یار میں کہتا ہوں کیا وہ تصورات ہیں، چاندی جب ہو نا جی اپنے جوبن میں نہیں ہو تو آنکھیں نہیں ٹھہرتی اس کے اوپر اتنی۔ اب کہتے ہیں آقا جی علیہ السلام کا جسم انور اتنا خوبصورت سفید اور اتنا نورانی جسم انور تھا بھائی، ایسے لگتا تھا جسے کسی نے چاندی کے جناب سانچے میں اس کو ڈال دیا ہو، اور بال مبارک آقا جی کے کچھ گھنگریالے تھے۔ اب یہ تمام کے تمام زلفوں کا تذکرہ کس نے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کیا، حضور کے سامنے کیا، صحابہ نے بھی سنا۔ 14 صدیوں کے بعد ایک اور عاشق اٹھا جس کو کہتے ہیں امام احمد رضا، وہ کہتے ہیں کاف گے سو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یہ کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن پاک کی سورتوں کے ابتدا میں آ رہے ہیں، حروف مقطعات ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے کاف گے سو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا چہرہ نور کا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، یہ چہرہ مصطفیٰ کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی،
حضرت ابو ہریرہ کے بعد حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرہ، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جی؟ یہ صحابی رسول ہیں، اور یہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں، ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ وما کنت اطیق ان املأ عینی منہ۔ کہتے ہیں میرے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، حضور سے زیادہ محبوب مجھے کوئی بھی نہیں، نہ میری نگاہوں میں کوئی شخص حضور سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ میں رحمت عالم کے مقدس چہرے کو اس کے جلال اور جمال کے سبب جی بھر کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ بھائی جلال تھا سرکار کے چہرہ انور پر، کہتے ایک نظر پڑی بس ٹھیک ہے، لیکن کوئی کہے میں جی بھر کے حضور کا چہرہ انور دیکھ لوں، اینج نہیں۔ ہاں جی، آپ کہتے پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کا سرور دو عالم کا حسن و جمال بیان کرو تو میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ رحمت عالم کے جمال جہاں آراق کی چمک و دمک کے سبب میں نے حضور کو کبھی آنکھیں بھر کر دیکھا ہی کوئی نہیں۔ سادہ لفظوں میں پہلے تو جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ چہرے انور پہ نگاہیں ٹک جائیں، دیکھو نگاہیں نیچی، زیارت کرو نگاہیں نیچی۔ دوسری بات صحابی کہتے ہیں کہ بھائی الفاظوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ الفاظ حسن جمال مصطفیٰ کا تذکرہ تمہیں سنا سکے۔ ابھی تک سب شاعروں نے، سب حضور کے غلاموں نے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے، رخ انور کے تذکرے کیے، زلف مبارک کے تذکرے کیے، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے تذکرے کیے۔ بابا آج تک یہ کسی نے نہیں کہا جناب اس کے بعد بس سے اب کوئی آگے نہیں چل سکتا۔ ہر ایک عاشق نئے سے نئی بات لے کے آتا ہے۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ آقا جی کی کیا بات ہے؟ یہ تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث نمبر ہے 3556 حدیث پاک۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کانہ قطع قمر وکننا نعرف ذلک منہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو حضور کا چہرہ انور یوں نور سے بھر جاتا جیسے چاند کا ٹکڑا، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی چمک نمک سے حضور اقدس کی خوشی جان لیا کرتے تھے۔ اب سرکار خوش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا۔ تو اہل سنت کا طریقہ کون سا طریقہ ہے جی؟ صحابہ کا طریقہ۔ اہل سنت کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ صحابہ کے نقش قدم۔ بھئی ہم نے تو انہی سے سیکھنا ہے نا، ادب کیسے لینا ہے، حضور کے بارے میں کیا تصورات رکھنے ہیں، کیا تخیلات رکھنے ہیں۔ حضرت یہ فقیر سینہ ٹھوک کے بات کرتا ہے، جس طرح سنیوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا ہے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرے کیے ہیں، پچھلی صدیوں میں نسلوں کے اندر کوئی ماں کا لال دکھاؤ جس نے حضور کا ذکر ہم سے زیادہ سونا کیا، نہیں کر سکتا۔
ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جنہوں نے چہرہ انور دیکھ کر تعریفیں کی. ہاں جی, ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جن کو ادب خدا نے سکھایا تھا. تمام دنیا کے افراد کا ادب دنیا والے ہی سکھاتے ہیں. یہ جناب افسر صاحب ہیں, یہ ڈی سی صاحب ہیں, یہ کرنل صاحب ہیں, یہ جنرل صاحب ہیں, یہ وزیر اعظم ہے, یہ صدر پاکستان ہے. ہر کوئی نچلے طبقے والا بڑے والے کا ادب سکھاتا ہے. لیکن جب بات یہاں پہ آئی, رب نے کہا نا 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 نا, میں خود رب کائنات اپنے محبوب کے دربار کا ادب سکھاؤں گا. ہم نے وہاں سے سیکھا ہے بھائی. کوئی ماں کا لال ہم سے زیادہ قرآن پڑھ کے دکھائے. حضرت بخاری کا نام لیتے ہیں, بخاری پڑھنی کو نہیں ہوندی. یہ حسن کا, یہ جمال کا تذکرہ کہاں سے سنا ہے؟ میں نے بخاری سے سنا ہے نا. جب حضور کے عشق کی بات آتی ہے, حضور کی محبت کی بات آتی ہے, پھر پردے پیچھو پردے ہون گے جب سرکار دی گل ہے کر کے کھان کے آگے نکل جائیں. رب کائنات نے اپنے محبوب کے در کا ادب سکھایا. سورہ حجرات ہے جی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہہ دیو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. کیوں راضی ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پاک ہے, ہر عیب تو, ہر کمی تو, ہر کمزوری تو, ہر کجی تو, ہر پستی تو پاک ہے. تو شان والا, تو اونچیاں بلندیاں والا, تو عظمتاں والا, تو مالک بڑی شان والا. تو ایک باری ذرا کہو نا, اتنے رکھو کام. اے ایمان والو خبردار, جب تم چلتے ہو نا تو کوئی آگے نکل گیا, کوئی پیچھے نکل گیا, چلنے میں خبردار میرے محبوب سے آگے نہیں نکلنا. لا تقدموا بین یدی اللہ, خبردار میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار سے آگے نہیں نکلنا, خبردار. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ کیوں بند کر دیتا ہے عجیب آدمی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, آگے بڑھنا تو بڑی بات ہے, خبردار میرے سونے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا. یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے. ابھی تک میں نے بات کس کی صحابہ کی. اب یہ بات کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے. یہ عشق, یہ محبت, یہ نور, یہ جمال, یہ کمال, یہ حسن کے تذکرے, یہ آداب کے تذکرے, یہ اٹھنے بیٹھنے بولنے, یہ تمام کے تذکرے کون بتا رہا ہے ہمیں؟ یہ اللہ بتا رہا ہے, یہ صحابہ بتا رہے ہیں. ہمارا طریقہ وہی طریقہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے. آج مکار لوگ, چلاک لوگ بنے ہوئے برانڈ کے اوپر کمپنی کی رسید اتار کے اپنا سٹیکر لگا کے وہ اپنا بیچ رہے ہیں. آج کہتے ہیں جی ختم نبوت کے ہم ٹھیکیدار ہیں. سواد تو ادو ہوں جب جیلاں کٹنیاں پہ, سواد ادو ہوں جب قربانیاں دینیاں پہ. ساڈے پنجابی مثال ہے, ڈانگا کھان نو رچ ہیں تو جہاں مٹھائی کھان نو باندری. یہ وہ باندریاں نے جنہاں نے نہ کوئی ڈانگ کھادی, نہ کوئی انہاں نے چھوٹا کھادا, حلوہ کھان نو تیار بیٹھے نے. او بابا اینج نہیں ہونا. ہمیں ادب کس نے سکھایا؟ ہمیں مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا یہ نبی کا جو ہے نا جی, یہ حد سے بڑھ کر ادب کرتے ہیں جی. یہ نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں جی. یہ نبی کو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. میں کہنا اللہ دی حد تو دس دے, 2 قدم پیچھے اسی کھڑو جانے. حضرت صاحب ٹھیک ہے نا, یہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں جی نبی کو. او مینٹل آدمی, تو کنوں کہہ رہے ہیں اللہ دی حد؟ بیوقوف آدمی, اللہ کی کوئی حد نہیں ہے. اس کائنات جو میرے رب کی تخلیق ہے, جو رب کے کمالات میں سے ایک کمال ہے, اس کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے, اس کے حکموں میں سے ایک حکم ہے. ابھی تک تجھے تو اس کی حد کا نہیں پتا چلا, تو اللہ کی حد کے اوپر بات کرتا ہے. ارے صاحب سادہ سی بات ہے, یہ تمہارا سمندر ہے نا, دسو کنا کہہ رہے ہیں؟ 95% سمندر ایچ کی ہے, کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں. 5 to 10% سارا پتہ ہے.
اور جس کی مخلوق کی حد نہیں تیری سمجھ میں آ رہی. یہ ایمیزون کا جنگل ہے نا, 90 سے 95% اندر کیا ہے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. 11 ممالک کے اوپر یہ جنگل پھیلا ہوا ہے. حضرت جی ابھی تو تمہاری دنیا کے اندر جو چیز ہے تمہیں اس کی حد کا پتہ کوئی نہیں چلا, تم کہتے ہو اللہ سے بڑھا دیتے. عقلاں ماری گئیاں, مت ماری گئی. پتہ نہیں کس استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے جس بے شرم آدمی نے ان کو سکھا دیا کہ اللہ کی حد ہوتی ہے, اللہ کی حدود و قیود ہیں, اللہ محدود ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اور رب کا تو کوئی جناب حد ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح فانوس کے اندر ایک چراغ رکھا جائے اور اس سے جب روشنی نکلے ہر ایک شیشے کے اوپر پڑے اور ہر شیشے کی اپنی الگ روشنی ہو. ابھی تو بابا تمہیں یہی نہیں پتا کہ اس کے جلوے کہاں کہاں ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں حضور کو نبی سے اللہ سے بڑھا دیتے, اللہ سے بڑھا دیتے. میں نے اس لیے بابا صرف صحابہ کی بات کی ہے یا پھر قرآن بیان کر رہا ہوں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ادھر بھی کہہ دو خبردار, آواز اونچی نہیں کرنی, نیچے رکھو آوازیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اگر تھوڑی سی بھی میرے نبی سے آواز اونچی ہوگی نا تو تمہارا سارا اندوختہ اعمال جلا کے راکھ کر دوں گا. جو کچھ لیے پھر رہے ہو نا, سب چھٹی کھلی ولی, سب تسبیحاں گئیاں, سب وظیفے گئے, سب نمازاں گئیاں, سارے روزے گئے, چھٹی چلو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تانوں پتہ بھی نہیں لگن دینا. آپ لوگ اسی زوم کے اندر رہیں گے کہ جناب ہمارے پاس بڑا کچھ ہے, سے جناب بڑے صدقے بڑے خیرات بڑا کچھ, پلے ککھ نہیں رہن دینا. منافقین کون تھے؟ سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے, سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے, سب سے زیادہ حضور کی قسمیں کھانے والے, سب سے زیادہ جناب وہ دفاع کرنے والے. لیکن رب سونا کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول اللہ نشهد ان المنافقین لکاذبون. بے شک اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے منافق جھوٹ بول رہا ہے. یہ سلیم صاحب بیٹھے ہیں. کیوں سلیم صاحب؟ اسی پرسوں کی سبق پڑھے ہے ہم نے, صبح فجر میں سبق یہ پڑھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلے سپارے سے ہم نے سفر شروع کیا تھا, 28ویں سپارے پہ ہم پہنچ چکے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ. یہ جاوید صاحب بھی بیٹھے, سلیم صاحب بیٹھے. یہ لوگ اس دنیا کے اندر بھی حضور کے سامنے قسمیں کھاتے تھے, ہمیں آپ سے بڑی محبت, بڑی محبت. قرآن کہتا ہے یہ صرف اس دنیا کے اندر قسمیں نہیں کھائیں گے, کل رب کے سامنے بھی یہ نہ قسمیں چکنیاں نہیں. کیوں جی ہیں جی یہ ٹھیک ہے جی صاحب. اسی طرح سلیم صاحب رب کے سامنے بھی یہ قسمیں اٹھائیں گے, یا اللہ اللہ کی قسم اسی بالکل سچے. اللہ کل قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا بے ایمانو میرے سامنے تو جھوٹ نہ بولو, علیم بذات الصدور, میں تمہارے دلوں کے اندر جو بھی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. فراڈیا صرف دنیا کے اندر فراڈ نہیں لگاتا, قرآن کہتا ہے کل قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے بھی فراڈ لگانے کی کوشش کرے گا. لیکن رب تو رب ہے نا. بعض ایسے مقامات آ جاتے ہیں زندگی کے اندر جہاں پر بے ادبی مقصود نہیں ہوتی, لیکن ظاہراً ایسا لگتا ہے بے ادبی ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ہم جب گفتگو کرتے ہیں, ہم دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے نارمل انداز میں, لیکن جب ایک کم سننے والا شخص, ہاں جس کو ہم بہرا عام روٹین میں کہتے ہیں, وہ سنتا بھی اونچا ہے اور بولتا بھی اونچا ہے. بہرا آدمی جو کان سے تھوڑا سا معذور ہو, وہ سنتا بھی اونچا ہے بولتا بھی اونچتا ہے. اب یہ حکم آ گیا, ایک صحابی کے ساتھ یہ عارضہ لاحق تھا, وہ تھوڑا اونچا سنتے تھے, اور اونچا سننے والا شخص سمجھتا ہے کہ اگلا بھی اونچا سنتا ہے, اس کی بے ادبی مقصود نہیں ہوتی.
وہ کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوتا، وہ بیچارہ اس تکلیف کے اندر ہے جس تکلیف میں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگلا بھی بیمار ہے، میں تو بیمار ہوئی ہوں، اگلا بھی، لیکن اس کی کسی کی توہین مقصود نہیں ہوتی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک ایسے بھی صحابی تھے، جب ان کو یہ آیا مبارکہ پتہ چلی، انہوں نے تو رونا شروع کر دی، میں برباد ہو گیا، میرے سارے اعمال گئے، میرے پلے ککھ نہیں رہا۔ رب کریم نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ سوڑے محبوبہ، ہم نے جان لیا ہے ایمان والے دل ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، سونے ان کا مقصد نہیں تھا۔ رب سونے نے اعلان کر دیا، ادب والوں کو بھی بتا دیا اور بے ادبوں کو بھی بتا دیا محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، مقام کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں مکان فی الوجہ تدبیر ابید مشرب، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، آپ کی رنگت سفید، چہرہ انور گولائی کی طرح تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آداب سکھائے، آگے نہیں چلنا، اونچا نہیں بولنا۔ اب جناب اکثر بندوں کی عادت ہوتی ہے وہ وقت کو نہیں دیکھتے، جب ان کا دل کرتا ہے آ کے دروازہ کھٹکھٹا دیا، ٹلی مار دی، کسی کے سونے کا ٹائم ہے، جاگنے کا ٹائم ہے، کوئی جناب نہیں پتہ ہوتا، انہوں نے اپنی مزاج کے مطابق پہنچ جانا ہے۔ تو یہ آج کی پیداوار تو نہیں ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ حضور جی اپنے حجرہ انور کے اندر تشریف لے جاتے، پیچھوں سے آواز دیتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو حجرے سے باہر بلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جب میرا سونا حجرہ انور کے اندر تشریف لے جاتا ہے تو پیچھے سے آوازیں کیوں دیتے ہو؟ بے کلو، عقل ہی کوئی نہیں تو انہوں، ہائے 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 ہائے، اکثرهم لا یعقلون، اکثروں کو عقل ہی کوئی نہیں۔ محبوب حجرہ انور کے اندر چلے گئے، پیچھے سے آوازیں دے رہے ہو، یا اللہ پھر کیا کریں؟ ضرورت ہو، بات کرنی ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، پھر کیا کریں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب میرا محبوب، اس وقت تک انتظار کرو جب میرا محبوب خود باہر تشریف لائے۔ جب میرا محبوب خود باہر تشریف لائے گا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اس انتظار کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ لکان خیر اللہم واللہ غفور الرحیم۔ حضرت یہ آداب کس نے سکھائے؟ اللہ نے سکھائے، قرآن میں سکھائے۔ یہ حسن و جمال کے تذکرے کس نے کیے؟ صحابہ نے کیے۔ آج روایات آئی ہیں بخاری شریف کی، آج روایات آئی ہیں مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی، نسائی شریف کی، ابو داؤد شریف کی، یہ ساری حدیث کی کتابیں۔ مجھے ایک کسی نے پوسٹ بھیجی، کہنے لگا جی میں حدیث بخاری پڑھی، میں نے نبی دا تذکرہ نہیں ملیا، میں مسلم دی پڑھی، میں نے حضور دا تذکرہ نہیں ملیا، میں مسلم پڑھی، میں فلانی کتاب پڑھی۔ میں کہ انی دیا تینوں رب سونا اکھا دے وے، سانوں تے ہر جگہ حضور ہی حضور نظر آئے نے۔ ہمیں قرآن میں بھی سونا نظر آیا، ہمیں حدیث میں بھی سونا نظر آیا، ہمیں آسمانوں زمینوں میں بھی سونا نظر آیا، ہمیں ہر جگہ اسی کے تذکرے نظر آئے۔ حضرت جی اب پاکستان ہندوستان کی بات نہیں رہی۔ پہلے جو یہ دھوکہ دے کر کہ میلاد تو صرف پاکستان اور ہندوستان والے مناتے نہیں، باقی دنیا میں کہیں میلاد نہیں منایا جاتا۔ حضرت جی 50 سے زائد ممالک کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی ہے جہاں پر سونے کا میلاد منایا گیا ہے، اور اگر ہم تحقیق کریں گے اور ہم تلاش میں لگیں تو اور بھی نظر آ جائے گا۔ اس باری تے سعودیہ دے امام نے بھی حضور دی آمد تے خوشیاں منائی ہیں۔ حضرت جی بات یہ ہے، وہ الگ بات ہے، ساڑھے پنجابی مثال ہے بمدیاں دی ہر شے بمدی اور بمدیاں دی ہر شے بمدی۔ جو بندہ اچھا لگتا ہو نا جی اس کی ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے، اور جو برا لگتا ہو نا اس کی ہر چیز ہی بری لگتی ہے۔
نبی کا میلاد کیوں منا رہے ہیں، نبی کا میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ تو پھر اللہ کا میلاد منائیں۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میلاد منایا اسی کا جائے گا جو پیدا ہوا ہے، جو دنیا میں آیا ہے۔ اب ہم کس کا میلاد منائیں، کس کی آمد پر خوشیاں کریں؟ جن کو ظلمت سے اللہ نے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کے گیا، جن بچیوں کو، جن ماؤں کو عزتیں میرے سونے نبی کے صدقے میں ملی ہیں، جن بچوں کو مقام، عزتیں، مرتبے، شانیں میرے نبی کے صدقے ملی ہیں، جن کو کوڑے سے اٹھا کر اللہ نے عرشوں پر بٹھایا ہے، محلوں کا مالک بنایا ہے، او بابا وہ تو شکریہ ادا کریں گے۔ ہم تو جب تک زندہ ہیں حضور کا تذکرہ بھی کریں گے، حضور کا میلاد بھی منائیں گے۔ ہم یکم ربیع الاول سے لے کر 30 تک ہر روز منائیں گے۔ آپ 12 کی بات کرتے ہیں، ہم ہر روز نبی کا میلاد منائیں گے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جمعہ پڑھنے آئے ہو، یہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں پڑھا جا رہا ہے۔ ہر ہفتے تم جمعہ ادا کرو تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں، یا میلاد جو ہے ہم منائیں، تذکرہ کریں۔ میلاد کے اندر دیکھیں، ہم خرافات کے ہم بالکل قائل نہیں، لیکن جو صحیح طریقے سے منا رہے ہیں ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ درباروں پہ ملنگ ہوتے ہیں جی، درباروں کے اوپر بھنگی چرسی ہوتے ہیں، درباروں کے اوپر جناب اے ڈھول بجدا تھی، اس سے مطلب ہے درباروں بند کر دیتا جائے۔ موٹی سی مثال ہے، موٹی سی مثال، کسی کے چہرے پر چڑیا بیٹھ کر دے، کوا گند کر دے تو اس چہرے کو اڑا دینا چاہیے، تو اس کے اوپر گند آ گیا جی، اس کو کاٹ دو، اس گلے کو کاٹ دو، اس سر کو کاٹ دو، یا وہاں پر دھو دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے۔ بھائی کہیں پر گندگی آ جائے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا اس کو ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اس کا حل یہ ہوتا ہے اس گندگی کو دور کیا جائے۔ اگر دربار پر کوئی بھنگی ہے تو بھنگی کو اٹھا کے باہر پھینکو، درباروں کو بند نہیں کیا جائے گا۔ میلاد النبی پر اگر کوئی خرافات کی جا رہی ہیں تو خرافات بند کی جائیں گی، میلاد نہیں بند کیا جائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔